کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی اللہ والا ہو، غرض کوئی سب سے خطا صادر ہوتی ہے، سب سے گناہ ہوتا ہے. یہ ہے اس واسطے ہر مسلمان کے واسطے، ہر مومن کے واسطے توبہ ضروری ہے. یہ بتلایا اس حدیث پاک کا اگلا حصہ ہے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. گناہ گاروں میں اچھے وہ ہیں جو توبہ کر لیا کریں. اس لیے مسلمان کے اندر توبہ کی صفت پیدا ہونی چاہیے، توبہ کا مقام پیدا ہونا چاہیے. توبہ کی صفت، توبہ کا مقام، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سے جب گناہ صادر ہو جاوے، جس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں کوئی کبیرہ صادر ہو جاوے، صغیرہ صادر ہو جاوے، اتفاقاً کوئی گناہ ہو جاوے، یا کسی سبب سے آدمی کوئی گناہ برابر کیے جا رہا ہے، غلط، ان سب کو توبہ کرنی چاہیے. اور کتنی جلدی توبہ کرنی چاہیے؟ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ اگر اس نے ذرہ کے برابر گناہ کیا تو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کہ پہاڑ کا بوجھ اس کے اوپر رکھ دیا گیا. اور منافق کی مثال ایسی ہے کہ اگر وہ پہاڑ کے برابر گناہ کرے تو یہ بھی محسوس نہیں کرتا کہ ایک ذرے کا بوجھ اس کے اوپر ہے. اب آپ اندازہ کیجئے گا کہ جس شخص کے اوپر پہاڑ جتنا بوجھ ہو تو وہ اس سے کتنی جلدی اپنی جان چھڑانا چاہے گا، اس سے کتنی جلدی نکلنا چاہے گا. اور یہ اسی شخص کو نصیب ہوگا جو توبہ کی صفت اپنے اندر پیدا کر لے، توبہ کا مقام اپنے اندر پیدا کر لے. جب توبہ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، مقام توبہ حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ عبادت کر کے بھی استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. اور جب اسے احساس ہوتا ہے گناہ کا تب بھی توبہ کرتا ہے، اور عام حالت میں بھی وہ توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے. یہ ہے بس اس کے متعلق اتنی بات عرض کرنی ہے. انشاءاللہ آگے بھی ہوگا. پچھلے مہینے کی ایک بات اور پڑھ دیتا ہوں میں، جس سے بہت فائدہ ہوگا، پچھلے مہینے کی بات یاد آ جائے گی. توبہ کے معنی ہے باز آنا، واپس آنا، اور توبہ کے معنی ہے دور سے نزدیک آ جانا. یہاں ایک بات اور آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ توبہ کر کے وہ گناہ کر کے آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور توبہ کر کے بندہ پھر اللہ کے نزدیک آ جاتا ہے. اس لیے توبہ کے معنی ہے دور سے نزدیک آ جانا، قریب آ جانا. اگلی بات دھیان سے سنیے. مگر اس کے لیے ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے. توبہ کی ایک ابتدا ہے اور توبہ کی ایک انتہا ہے. ایک شروعات ہے توبہ کی، اور ایک توبہ کا کامل ہو جانا. توبہ پوری ہو جاتی ہے، کامل ہو جاتی ہے. اگلی بات دھیان سے سنیے. ابتدا تو یہ ہے کہ دل میں معرفت کا نور پھیل جاتا ہے. دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر ایک علم حاصل ہوتا ہے، اور دل کو اس مضمون کا پورا یقین ہو جاتا ہے کہ گناہ ہلاک کر دینے والا زہر ہے، اور دل کو اس مضمون کا پورا یقین ہو جاتا ہے کہ گناہ تباہ کر دینے والی چیز ہے. پھر اللہ کا خوف اور شرمندگی
پیدا ہوتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور اللہ شرمندگی ہوتی ہے اس گناہ پر، نافرمانی پر، اپنی کرتوت پر شرمندگی ہوتی ہے، اور پھر گناہ کی تلافی کرنے کی سچی اور خالص رغبت اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا نام ہے توبہ۔ اور آئندہ کے لیے گناہ سے بچنے کا اور پرہیز کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ یہاں تک کیا باتیں معلوم ہوئی؟ دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور علم بھی نور ہی ہے، اس نور کو ہم علم بھی کہہ دیں گے، اس علم کو ہم نور بھی کہہ دیں گے۔ اس کے بعد دل کو یقین ہو جاتا ہے کہ گناہ بہت ہی ہلاک کرنے والی اور تباہ کرنے والی چیز ہے۔ اس یقین کے بعد اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد دل کے اندر شرمندگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ گناہ چھوڑنے کی فکر میں لگ جاتا ہے اور آئندہ گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ اسی کا نام توبہ ہے۔ اس کے ساتھ جہاں تک ہو سکے پچھلی کمی کوتاہی دور کرتا ہے، پچھلی کمی کوتاہی دور کرتا ہے۔ جو نماز قضا ہیں ان کو پڑھتا ہے، جو روزے قضا ہیں ان کو رکھتا ہے، جو زکوٰۃ قضا ہے باقی ہے اپنے ذمے اس کو ادا کرتا ہے۔ اگر حج اس کے ذمے فرض ہو چکا تھا نہیں کیا تو حج کی تیاری کرتا ہے۔ اگر کسی کو ستایا تھا تو اس سے معافی مانگتا ہے۔ اگر کسی کی کوئی چیز لوٹی تھی، غصب کی تھی، چھینی تھی، اس کو واپس کرتا ہے۔ اپنے ذمے بہنوں کا میراث کا حصہ ہے تو وہ واپس کرتا ہے۔ غرض یہ سب کارروائی شروع ہو جاتی ہے جب ماضی اور مستقبل اور حال تینوں زمانوں کے متعلق یہ اثر ظاہر ہو تو سمجھو توبہ کا وہ کمال حاصل ہو گیا جس کا نام توبہ کی انتہا ہے۔ دیکھو پچھلے مہینے بات خوب سمجھائی تھی، اگر اس کو میں آج اس سے زیادہ سمجھاؤں گا تو پھر اسی میں رہ جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس مرتبہ بھی آپ خوب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور پچھلا سمجھا ہوا سنا ہوا بھی آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ اس لیے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ توبہ کے معنی اور توبہ کی حقیقت سمجھنے کے بعد یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ توبہ ہر شخص پر واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم سب توبہ کرو، کامیابی پاؤ گے۔ چونکہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کو آخرت کی زندگی کے لیے ہلاک کر دینے والا زہر سمجھے اور اس کے چھوڑنے کا ارادہ کر لے، اور اتنا مضمون ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے ہر مومن پر اس کا واجب ہونا، ضروری ہونا ظاہر ہے۔ اب رہا تمام بنی آدم اور ہر فرد و بشر پر توبہ کا واجب ہونا، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی 4 قسم کی صفات سے مرکب ہے۔ آدمی کے اندر 4 صفتیں ہیں۔
اس کے خمیر کے اندر جانوروں اور درندوں جیسی خصلت بھی ہے، اور اس کے اندر مکر اور فریب بھی ہے، اور اس کے اندر عہدے کی طلب بھی ہے۔ یہ چیزیں حرص اور شہوت اور فسق و فجور داخل ہیں، جو چوپاؤں کی عادت ہے۔ حرص اور خواہش اور نافرمانی یہ چوپاؤں کی عادت ہے۔ غصہ، حسد، دل کے اندر دشمنی اس کے اندر موجود ہے، جو درندوں کی عادت ہے۔ دھوکہ، مکر مکاری اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، جو شیطانی عادت ہے۔ تکبر، بڑائی، فخر، دوسروں پر اپنی فضیلت ثابت کرنا، اپنی تعریف پسند کرنا، عہدے کی طلب رکھنا، حکمرانی اور سلطنت اور حکومت کی شان اور غلبہ کی طلب کا مادہ اس کے اندر موجود ہے، اور یہ سب رب کی صفات ہے۔ یہ سب رب کی صفات ہے، یہ ہے۔ اور ان صفات کی بنا پر جو اس کے اندر موجود ہے، چار قسم کی، ہر آدمی سے گناہ صادر ہو ہی جاتا ہے۔ ان چاروں خصلتوں کا اپنے اپنے وقت پر اور اپنے اپنے موقع پر غلبہ اور اثر ظاہر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے بچپنے میں جانوروں اور حیوانوں والی خصلت و عادتوں کا غلبہ ہوتا ہے، اور انسان خواہشات میں اور حرص میں گویا کہ جانور بن جاتا ہے۔ تو بچپنے میں عام طور سے خواہش والے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب جوانی کا زمانہ آتا ہے تو درندوں کی عادتوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے پر حسد کرتا ہے، آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، کسی سے بغض ہوتا ہے، کسی سے دشمنی ہوتی ہے، کسی پر غصہ آتا ہے، کسی کو ذرا سی طبیعت کے خلاف بات پر پھاڑ کھانے کو آتا ہے اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور بے قرار ہو جاتا ہے، اور کسی کی نعمت اور کسی کو نعمت اور خوشحالی میں دیکھتا ہے تو جلتا کڑتا ہے اور چھیننے جھپٹنے کی فکر میں تیش کھایا کرتا ہے۔ غرض اس حالت میں وہ اور درندہ گویا کے ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔ پھر جب اس کے بعد عالم شباب کا شباب ہوتا ہے، یعنی جوانی ہوتی ہے اور بدن میں طاقت آ جاتی ہے، تو یہ درندوں کی خصلتیں چاہتی ہیں کہ اپنی خواہشیں پوری کریں، اپنی پسندیدہ چیزیں حاصل کریں، اور دشمن اور ناپسندیدہ بات کو مٹی میں ملا دیں۔ پھر اس وقت شیطانی عادتیں ظاہر ہوتی ہیں اور اپنا غلبہ کرتی ہیں کہ ابھی کسی چیز کی خواہش پوری ہوئی اور فریب اور دھوکے بازی سے مدد کرنے کا اقرار کر لیا۔ دوسرے الفاظ میں کہوں، یہاں تو کتاب میں الفاظ یہی لکھے ہیں، ابھی کسی چیز کی خواہش پیدا ہوئی، پوری ہوئی نہیں، خواہش پیدا ہوئی، اور بس ساتھ ہی وہ دھوکے بازی سے اور فریب سے اس خواہش کو پورا کرنے کا
عہد کر لیتا ہے، یعنی پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ ابھی کسی دشمن پر غصہ آیا، فوراً مکاری اور جال سازی سے اپنی عقل مندی اور ہوشیاری کو سامنے لاتا ہے۔ غرض اس صورت میں شیطانی اخلاق اس زمانے میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور جانوروں والی عادت اور درندوں والی عادت کو پورا کرنے میں انسان کے مددگار ہو جاتے ہیں، اور جب اس میں کامیابی اور اپنے حسب منشا کارروائیوں میں اس کو فتح نظر آنے لگتی ہے تو پھر اس کے اندر تکبر اور بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، اور چاہتا ہے کہ ہر شخص اس کی مدد کرے، ہر شخص اس کا مطیع و فرما بردار ہو جائے، ہر شخص اس کی بڑائی اور کمال کا اعتراف کرے، ہر شخص اس کو عقل مند اور تعظیم کے لائق سمجھے۔ غرض ایسی فرعونیت ذہن میں سماتی ہے کہ وہ یوں کہنے لگتا ہے کہ میرے جیسا اور دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، بات تو کچھ زیادہ مشکل نہیں، لیکن شاید پوری بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ اب میں آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ پہلے ہم سب کو معلوم ہے انسان کے اندر خیر بھی ہے اور اس کے اندر شر بھی ہے۔ یہ خیر اور شر دونوں کا مجموعہ ہے۔ اتنی بات تو سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں۔ کسی دن پیچھے شاید سمجھایا ہو، بات آتی رہتی ہے، اور کسی دن انشاءاللہ اس کو اور تفصیل سے سمجھا۔ اتنی بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ فرشتہ گناہ نہیں کرتا، فرشتے سے گناہ نہیں ہوتا، چونکہ اللہ نے اس کے اندر وہ طاقت رکھی ہی نہیں۔ انسان سے گناہ ہوتا ہے چونکہ انسان کے اندر اللہ نے گناہ کرنے کی طاقت رکھی ہے۔ یہ گناہ کرنے کی جو طاقت ہے نا، یہی ہے وہ شر، یہی ہے وہ شر، برائی یہی ہے۔ کچھ برائیاں ہیں جو بچپنے میں اپنا اثر دکھاتی، جن کا آپ نے اوپر ذکر سنا۔ کیا؟ حرص، خواہش، نافرمانی، یہ بچپنے میں اپنی عادت دکھاتی، اثر دکھاتے ہیں، اور ان کے اثر کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ بچے چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ ان حرص کا ہی اثر ہے، خواہش کا ہی، اپنی مرضی کو پورا کرنے ہی کا وہ اثر ہے۔ اس کے بعد اس پر جوانی آتی ہے۔ جوانی میں کچھ برائیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ برائیاں کیا ہیں؟ غصہ، ایک دوسرے سے حسد کرنا، دل کے اندر دشمنی، یہ برائیاں ہیں جو عام طور سے جوانی میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو خواہشات نفسانی جو بچپن سے تھی اب تک موجود ہیں، اب ان میں اور اضافہ ہو گیا ہے غصے کا، اب ان میں اور اضافہ ہو گیا ہے حسد کا، اب ان میں اور اضافہ ہو گیا ہے عداوت اور دشمنی۔
اب ان سے گناہ صادر ہوں گے، یہ گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر عام طور سے جوانی ہی میں اور یہ ڈھلتی جوانی میں آدمی اپنا مقصد پورا کرنے کے واسطے، اپنا کام نکالنے کے واسطے دھوکے سے کام لیتا ہے، مکاری سے کام لیتا ہے۔ اب اس میں اور اضافہ ہو گیا، اس برائی میں اور اضافہ ہو گیا۔ عام طور سے جب آدمی جوانی سے گزر لیتا ہے اور کو بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، کہولت، ادھیڑ عمر جس کو کہتے ہیں، شروع ہو جاتی ہے، اس وقت اس کے اندر اور برائیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ مثلاً تکبر، اپنے آپ کو سب سے بڑا ظاہر کرنا، اپنے آپ کو سب سے اچھا ظاہر کرنا، اپنی تعریف پسند کرنا وغیرہ۔ تو اب ان پچھلی گناہوں کے ساتھ یہ برائیوں کے ساتھ یہ برائیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ ان سب برائیوں کی بنا پر گناہ کرتا ہے۔ بچپن میں بھی گناہ صادر ہوتے ہیں، جوانی میں بھی گناہ صادر ہوتے ہیں، بڑھاپے میں بھی گناہ صادر ہوتے ہیں، اور ہر وقت گناہ صادر ہوتے ہیں۔ یہ بات یہاں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور امید ہے کہ آپ اب سمجھ گئے ہوں۔ یہاں میں آپ کو ایک دوسری بات بتا دوں، بچپنے میں بھی تربیت کی ضرورت ہے تاکہ بچپن کے اثر سے وہ جو گناہ کرتا ہے ان سے بچ جائے اور بچپن کی جو برائیاں ہیں وہ اس کے اندر سے نکل جائیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا، ابھی دیکھا، آپ نے سنا ابھی بچپنے کے اندر ایسی ایسی بری عادتیں ہوتی ہیں۔ جوانی میں بھی آدمی کو اصلاح کی ضرورت ہے، جوانی میں بھی آدمی کو اصلاح کی ضرورت ہے کہ کچھ برائیاں جوانی میں پیدا ہوں۔ پھر بڑھاپا کہہ لو، کچھ اس میں پیدا ہوتی ہے، بڑھاپے میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، بڑھاپے میں بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ میری بات یہ دوسری بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ میں اسی کی بات اور دوسری طرح کہتا ہوں۔ ایک عام آدمی ہے، اس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جہالت کی بنا پر اس کے اندر کچھ برائیاں ہیں جس کی وجہ سے اس سے گناہ صادر ہوتے ہیں، اس کو اصلاح کی اور تربیت کی ضرورت ہے۔ پھر وہ عالم ہو جائے، حافظ، قاری، عالم، مفتی سب اسی کے اندر آ گئے، پھر وہ عالم ہو جائے تو اس کو بھی اصلاح اور تربیت کی ضرورت ہے، چونکہ کچھ برائیاں عالم بننے کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر تکبر پیدا ہوگا اس کے اندر، وہ سمجھے گا کہ ہر آدمی میری بات مانے، ہر آدمی میری تعظیم کرے، یہ تکبر ہے۔ پھر آپ آگے چلو، جب آدمی حضرت جی ہو جائے، چونکہ یہ لوگ آج کل زیادہ بولنے لگا، اس لیے میں نے کہہ دیا آپ کو، جب آدمی اپنی اصلاح کرا لے اور نیک بن جائے، پھر بھی اس کو تربیت کی ضرورت ہے، کہ اس وقت میں اس کے اندر کچھ برائیاں آ گئی۔ مثال کے طور پر ریاکاری آئے گی، اور وہ یہ کہے گا کہ ہر آدمی مجھے نیک سمجھے، مجھے نیک مانے۔ اسی واسطے تم نے دیکھا ہوگا
کہ نیک بننے کی کوشش کم کرتے ہیں اور اپنے آپ اپنی نیکی ظاہر کرنے کی کوشش زیادہ کرتے ہیں. نیک بننے کی کوشش نہیں کرتے، نیک ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی ہر وقت اصلاح کی ضرورت ہے، اور جب تک انسان کے اندر برائی موجود رہے اس وقت تک گناہ صادر ہوتے ہیں. اور انسان کے اندر سے شر اور برائی بالکل نکل جائے یہ تقریباً ناممکن ہے. اس کا اثر کچھ نہ کچھ کم زیادہ رہتا ہے. اس لیے گناہ کچھ نہ کچھ صادر ہوتا ہے. اس لیے توبہ کی ہر وقت اور ہر کسی کو ضرورت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور 70 کا لفظ عربی میں کثرت کو بیان کرنے کا واسطہ آتا ہے. جیسا کہ ہمارے یہاں سینکڑوں بار تو بتا دیا، سینکڑوں بار تو کہہ دیا، تو یہ 100 مرتبہ ہی مراد نہیں ہوتا، بلکہ کسی چیز کی کثرت بیان کرنے کے بعد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکثرت استغفار کیا کرتے تھے. آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو یہی بتا دیتا ہوں دوستوں، آپ کو ذکر میں ایک تسبیح استغفار کی بھی بتائی ہوئی ہے. ایک تسبیح استغفار کی بھی بتائی ہوئی ہے. صبح شام ایک تسبیح صبح کو، ایک تسبیح شام کو، یا کم از کم پورے دن میں ایک تسبیح ضرور بتائیں. انشاءاللہ العزیز اس کا اثر یہ ہوگا کہ توبہ کی صفت آپ کے اندر پیدا ہوگی. اور دیکھ دوستو، بات انشاءاللہ زیادہ تفصیل سے میں پھر سمجھا دوں گا. اب بھی میں آپ کو بتاؤں، دیکھو آدمی کے اندر معدہ ہے، پیٹ، گردہ ہے، جگر ہے، دل ہے، دماغ ہے، رگ پٹھے ہیں، اور کیا انسان کے اندر ہے. یہ سب صحیح ہو تو آدمی تندرست ہے. اور ان میں کمی آ جائے سب میں تو آدمی سمجھو کہ بس اب مرنے والا ہے. اور کسی ایک دو چیز میں کمی آ جائے تو اس کی تندرستی خراب اور کمزوری کی طرف وہ بڑھ جائے. تو دیکھو، صحت مند ہونے کے واسطے ان سب چیزوں کا صحیح ہونا ضروری ہے. اس لیے ذکر کی پابندی ہر حال میں کیجیے، اور تلاوت کی پابندی ہر حال میں کیجیے. استغفار، درود شریف، ان کی پابندی ہر حال میں کیجیے. ان کی برکت سے انشاءاللہ العزیز پورا ہی جسم، پوری ہی چیز تندرست ہوگی، اور پھر آپ کے اندر تندرستوں والی چیز پیدا ہوگی، جیسا کہ مثلا توبہ کی صفت. انشاءاللہ دل کے اندر وہ نور پیدا ہوگا جس سے آدمی کے دل میں گناہ کی برائی بیٹھ جاتی ہے. انشاءاللہ دل کے اندر وہ نور پیدا ہوگا جس سے آدمی کو گناہ کی برائی معلوم ہو جاتی ہے. انشاءاللہ دل اس قابل ہوگا کہ اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا. انشاءاللہ انسان کی طبیعت اس قابل ہوگی کہ وہ گناہ کرنے پر شرمندہ ہوگا، گناہ پر شرمندہ ہوگا.
انشاءاللہ پھر اس کے اندر وہ طاقت آئے گی کہ وہ چھوڑنے پر آمادہ ہوگا. انشاءاللہ پھر اس کے اندر وہ طاقت آئے گی کہ جو پہلے گناہ کر چکا ہے ان کی تلافی کرے گا، ان کی بھرپائی کرے گا، تلافی کا تجربہ کرے گا. تو جو نظام اور جو معمولات آپ کو دیے گئے ہیں ان کی پابندی کیجئے، انشاءاللہ العزیز یہ سب باتیں جو آپ سن رہے ہیں آپ کے اندر پیدا ہوں. کیا وقت ہوا؟ 6:30 ہوئی، ابھی 1 گھنٹہ ہے تقریباً. دیکھو دوستو، میں پڑھتا ہوں، آپ دھیان سے سنیے. یہ کچھ باتیں ذرا سی علمی باتیں ہیں، علماء تو ان کو بڑی آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، اور آپ جتنی سمجھ لیں اتنی اچھا ہے. ویسے میں نے آپ کو پوری بات بتا دی. جب ان چاروں خصلتوں کا ظہور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد عقل کی شمع روشن ہوتی ہے، جس میں ایمان کا چراغ روشن ہوتا ہے، اور اس کو بھلے برے میں امتیاز کرنے کا موقع ملتا ہے. اگر یہ روشنی ظاہر نہ ہو تو ذکر کی ہوئی بری عادتوں کی تاریکی سے کبھی نجات نہ ملے. پھر پڑھوں دوبارہ، بات کوئی بھاری نہیں ہے. جب یہ چاروں قسم کی عادتیں انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہیں تو اس کے بعد عقل کی شمع روشن ہوتی ہے، جس میں ایمان کا چراغ جلتا ہے، اور اس کی بدولت اس کو بھلے برے میں امتیاز کی قوت حاصل ہوتی ہے، بھلے برے میں فرق کرنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے. اگر یہ روشنی ظاہر نہ ہو، عقل کی شمع روشن نہ ہو اور اس میں ایمان کا چراغ نہ جلے تو یہ خصلتیں ہمیشہ ان خصلتوں کی تاریکی سے کبھی نجات نہ ملے. مگر ساتھ ہی اس کے یہ بھی ہے کہ عقل کی قندیل اور ایمان کا مشعل کا نور، بس یہ الگ الگ الفاظ ہے، بات وہی ہے. ایمانی شمع کا نور 40 سال کی عمر میں کمال کو پہنچتا ہے، اور جو بری عادتیں بالغ ہونے کے وقت سے پیدا ہونے لگی تھی اب ان کی اصلیت اور حقیقت اچھی طرح کھل جاتی ہے. بس جس وقت یہ نور نظر آتا ہے تو انسان کا دل گویا کہ جنگ کا ایک وسیع میدان بن جاتا ہے، جس میں ایک طرف تو یہ چاروں قسم کی عادتیں ہوتی ہیں اور ایک طرف خدائی لشکر ہوتا ہے، یعنی عقل ہوتی ہے اور ایمان کا نور ہوتا ہے. اور ان دونوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے پر غالب آ جائے اور دوسرے کو اپنا تابع فرمان بنا لے. خواہشات یہ چاہتی ہیں، یہ بری عادتیں یہ چاہتی ہیں کہ عقل اور ایمان کی بالکل نہ چلے، عقل مٹ جاوے، کچھ نہ کر پاوے، نور ایمان کا کچھ نہ اٹھے، اور عقل اور نور ایمان یہ چاہتا ہے کہ یہ بری عادتیں ختم ہو جائیں. مگر عقل کا نور کمزور ہو تو شیطانی لشکر غالب آ جاتا ہے اور دل پر مسلط ہو جاتا ہے، اور دشمن سے بے خوف ہو کر انسانی دل پر قبضہ اور حکومت کر لیتا ہے. یہ خواہشات اگر عقل کمزور ہو اور نور ایمان نہ ہو تو یہ خواہشات دل پر قبضہ کر لیتی ہے، دل پر حکومت کرتی ہے.
اور اگر شیطانی گروہ پسپا ہوا اور یہ عادتیں ختم ہوئی اور شیطانی لشکر پیچھے ہٹا، میدان جنگ عقل اور ایمان کے ہاتھ رہتا ہے تو انسان کی حالت سنور جاتی ہے اور انسان کی طبیعت مہذب بن جاتی ہے۔ دوستو، ہمیں یہ باتیں سن کر اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے، اور اتنی دور تک کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اتنی حقیقت کھل جاتی ہے کہ یوں سوچتے ہیں کہ پہلے امام غزالی علیہ رحمہ کو دعا دو اور ان کے لیے ایصال ثواب کرو، پھر اس بات کو ہم سمجھیں۔ دیکھو، جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا حق بنتا ہے، لہذا آپ اسی وقت 3 بار قل هو اللہ پڑھ کر، سورہ اخلاص پڑھ کر امام غزالی علیہ رحمہ کو ثواب پہنچاؤ، پھر بھی آپ اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو دوستو، میں سادے الفاظ میں دوسرے الفاظ میں سمجھاؤں گا۔ یہ چاروں قسم کی عادتیں جن کا کئی بار آپ ذکر سن چکے ہیں اور ان کو پھر دوبارہ دیکھ لینا، اگر یہ بڑھتی رہی، ہم ان کو بڑھاتے رہے، ہم ان کو غذا فراہم کرتے رہے، تو یہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں کہ عقل کو دبا لیں، یہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ نور ایمان کو دبا لیتی ہے، اور پھر آدمی ان کے تقاضے کے مطابق ہی عمل کرتا ہے۔ یوں تو ساری چیزیں آپ نے سنی، لیکن 1-2 بات بتا دوں، پھر وہ خواہشات ہی کے تقاضے پر عمل کرتا ہے، دوسری کوئی بات اس کو سمجھ نہیں آتی، پھر وہ مکر و فریب پر ہی عمل کرتا ہے، مکر و فریب کے ساتھ ہی سارے کام کرتا ہے، دوسری کوئی بات اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اب سمجھے، بری عادتوں کا غلبہ ہو گیا، عقل دب گئی، نور ایمان دب گیا۔ اب ایسے آدمی کی اصلاح کی امید بہت کم، اور روز بروز اس کی اصلاح کی امید کم ہوتی چلی۔ اگر اس نے عقل کو بڑھاوا دیا اور عقل ان خواہشات پر غالب آ گئی، اس نے نور ایمان کو بڑھاوا دیا اور نور ایمان ان خواہشات پر غالب آ گیا، تو برائیاں چھوٹ جائیں گی اور آدمی کی اصلاح ہو جائے گی اور آدمی نیک بن جائے گا، نیک بن جائے گا۔ اتنی بات تو بھائی سمجھ میں آئی گئی ہوگی، بالکل آسان بات ہے۔ اب دیکھو، دین کی باتیں سنو، قرآن کی باتیں سنو، حدیث کی باتیں سنو، اور اللہ والوں کی جو باتیں قرآن ہی سے ہوتی ہیں، جو باتیں ان کی حدیث ہی سے ہوتی ہیں، وہ سنو، عقل بڑھے گی، عقل غالب ہوگی۔ جی، اسی لیے ہمیشہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھو، سنو، حدیث پاک پڑھو، سنو، ہمیشہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو، علم کے ماہر، دین کے ماہر لوگوں کی صحبت میں رہو،
تاکہ یہ عقل بڑھے اور عقل اپنا کام کرے اور خواہشات نفسانی پر غالب آئے۔ اور اسی طرح سے دینی اعمال میں لگے رہو، نیک اعمال میں لگے رہو، چھوٹا تو چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جتنا کر سکو کرو۔ اس سے انشاءاللہ ایمان کا نور جگمگ ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں ایمان کی روشنی حاصل ہوگی، اور عقل اور ایمان کے تقاضے میں وہ زندگی گزارے گا تو اس کی نیک اور اچھی زندگی گزرے گی، اچھی زندگی گزرے گی۔ یہاں سے آپ یہ بھی سمجھ لیجیے گا کہ جو لوگ ایمان سے محروم ہیں ان کی کبھی کامل اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ان کے اندر عقل تو ہو سکتی ہے، اور عقل ان کو کچھ گناہوں سے روک سکتی ہے، لیکن جب تک ایمان نہیں اس وقت تک کامل اصلاح نہیں ہوگی۔ چنانچہ ہمارے یہاں وہ عقل مند مانے جاتے ہیں جو ان کاموں سے رک جائیں جن میں دنیا کے اندر رسوائی ہے، وہ کام نہ کریں جن سے دنیا میں اندر رسوائی ہے، وہ عقل مند اور ہوشیار مانے جاتے ہیں۔ ہاں عقل کا تقاضا ہے، یہ خواہش کا تقاضا تو الٹا ہی ہے۔ عقل مند وہ مانے جاتے ہیں جو وہ کام کرے جس سے دنیا کے نفع خوب حاصل ہو، عہدہ، دولت وغیرہ وغیرہ، انہیں کو عقل مند ہوشیار مانا جاتا ہے۔ لیکن صرف اس سے کام نہیں چلتا، اس کے ساتھ نور ایمان بھی ضروری ہے۔ اس لیے اچھا انسان ایک مومن ہی ہو سکتا ہے، کامل درجے کا اچھا انسان ایک مومن ہی ہو سکتا ہے، ورنہ غیر مومن کے اندر تو ایمان سے محرومی کی بنا پر نامعلوم کتنی برائیاں ہیں، بس وہی اچھائیاں اس کے اندر ہوں گی جن سے اس کو دنیا کے اندر راحت ملے، کامیابی ملے۔ بس ثابت ہو گیا کہ توبہ سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں ہے، کیونکہ نور عقل ہی کا نام توبہ ہے، جو معرفت کے وقت ظلماتی لشکر، اگر الفاظ ذرا بھاری ہیں لیکن میں اصل بات آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کچھ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی بات آگے چلے، اگلے ہفتے ہوگی کہ کوئی انسان کسی وقت بھی گناہ سے خالی نہیں، اس لیے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، یہ بات آ گیا ہے۔ میں آپ سے پھر کہوں گا کہ یہ بہت بہت فائدے کی باتیں ہیں، بہت نفع دینے والی باتیں ہیں، ان کو ذرا یاد رکھیے اور ان کو سمجھیے۔ اور بھی ذرا کچھ کہہ دوں میں آپ سے، اور بھی ذرا کچھ کہہ دوں۔ جتنا آدمی مکر فریب زیادہ کرے گا اتنا گناہ زیادہ کرے گا، جتنا آدمی دھوکے باز ہوگا اتنی برائیاں زیادہ کرے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اندر دھوکہ دینے اور مکر و فریب کی صلاحیت ہی نہ دے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، تو بہت نیک آدمی، تو بہت اچھا آدمی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں باولا، بھولا۔ ہاں ان باتوں کو سمجھو۔ بیان تو تھا توبہ کا، لیکن بہت ضروری باتیں اس کے اندر آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو سونے کا وقت نہیں، اب بھی سو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، وہ تو کمر لگا کے آرام سے